حضرت مولانا صاحب کی تقریر ضرور سنیں، کیا کہا ہے اپنی تقریر میں۔ میرا محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اس زمانے میں مسلمان پوری دنیا میں بے اعتبار دنیا کے، بے اعتبار دین کے، دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں محسوس کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان باطل کے مقابلے میں کمزور اور مغلوب پا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو دنیا میں مخدوم بنایا تھا، اور ساری کائنات اور کائنات کی تمام شکلوں کو اس کے لیے خادم بنایا تھا، اس کے لیے خادم بنایا تھا، اور مسلمان کو ساری کائنات میں مخدوم کی حیثیت ملی تھی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، سارا کائنات کا نظام ایک فرد کے اللہ اللہ کہنے پر قائم رہے گا۔ جب ساری کائنات کا وجود ایک فرد کے لفظ اللہ کہنے کی وجہ سے قائم ہے، تو جو مسلمان پورے دین پر چلیں گے، ان کے لیے کائنات مسخر ہو کر ان کے کتنے تابع ہو کر چلے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ زمانے میں مسلمان اپنے دین اور دنیا کے اعتبار سے مغلوب ہے، اور یہ اس غلبے سے نکلنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ کوششیں بے اعتبار اسباب، بے اعتبار ظاہری نقشے، بے اعتبار مال کے، بے اعتبار حکام کے، یہ ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے دنیا والوں کا حال ہے کہ دنیا والے باطل کے غلبے سے دنیا کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہماری بات توجہ سے سننی ہوگی۔ دنیا والے تو باطل کے غلبے سے دنیا کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں، اور جو دیندار ہیں مسلمان، وہ باطل کے غلبے سے صرف اعمال کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، بہت اعمال کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں۔ جو بے دین ہیں، دنیا دار ہیں، وہ تو باطل کے غلبے سے اسباب کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ باطل کے غلبے سے اعمال کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ مسلمان کسی بھی زمانے میں باطل کے مقابلے میں اعمال سے کامیاب نہیں ہوگا۔ مسلمان کسی بھی زمانے میں باطل کے مقابلے میں صرف اعمال سے کامیاب نہیں ہوگا۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ مسلمان کتنا بھی نیک ہو جائے، لیکن یہ باطل کے مقابلے میں صرف اعمال سے کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں مسلمانوں کے خسارے سے بچنے اور مسلمانوں کے غالب رہنے کے لیے 4 شرطیں اور 4 اسباب متعین کیے ہیں۔ اگر مسلمان ان میں سے 3 کو اختیار کرے، 1 کو چھوڑ دے، تب بھی مغلوب رہے گا۔ 2 کو اختیار کر لے، 2 کو چھوڑ دے، تب بھی مغلوب رہے گا۔ جب تک مسلمان خسارے سے بچنے کے لیے 4 اسباب اختیار نہ کرے، جب تک مسلمان خسارے سے بچنے کے لیے 4 اسباب اختیار نہ کرے، جب تک مسلمان خسارے سے بچنے کے لیے 4 اسباب اختیار نہ کرے، یہ خسارے میں رہے گا۔ وہ 4 اسباب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت میں جمع کر دیے۔ وہ 4 اسباب اللہ نے قرآن کی ایک سورت میں جمع کر، چھوٹی سی سورت ہے، سورہ والعصر۔ سورہ والعصر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ امت صرف سورہ والعصر میں غور کر لے اور صرف اس سورت پر عمل کر لے، جس میں صرف کرنے کے لیے 4 کام بتائے ہیں، اگر مسلمان صرف سورہ والعصر میں غور کر لے اور اس پر عمل کر لے، تو امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سورت مسلمانوں کو ہر زمانے میں دین اور دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ سورہ والعصر میں یہ 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی
اور زمانے کی قسم اس لیے کھائی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو صحابہ کے زمانے کی بات ہے. زمانے کی قسم اس لیے کھائی تاکہ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا ضابطہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے ہے. اس لیے قسم بھی زمانے کی کھائی، قسم بھی زمانے کی کھائی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ 4 آدمی ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو 4 کام کریں. 4 قسم کے لوگ ہیں جو خسارے سے بچ جائیں گے. سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، یعنی پورے دین پر چلیں. اس لیے کہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اپنے ارادے سے اور اپنی چاہت سے دین کا جتنا حصہ چھوڑ دے گا، ہماری بات توجہ سننی ہوگی، دین کا جتنا حصہ چھوڑ دے گا اتنے دین پر باطل غالب آ جائے گا. مسلمان دین کا جتنا حصہ چھوڑ دے گا اتنے دین پر باطل غالب آ جائے گا. یہ بات بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باطل کا ہمارے دین سے کیا مطلب ہے، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مسلمان دین کا جو حصہ چھوڑ دے گا اس حصے پر باطل غالب آ جائے گا. باطل کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر باطل دین کے اتنے حصے کے لیے اس کو روکنے کے لیے قانون بنا دے گا. پھر مسلمان یہ کہے گا کہ جب قانون میں یہ چیز کرنا ممکن نہیں تو پھر ہم اس کو کیسے کریں. حالانکہ قانون جب بنے گا دین کے، شریعت کے کسی حکم کے خلاف، جب مسلمان پہلے اس حکم کو خود چھوڑ چکا ہوگا، جب مسلمان اس حکم کو پہلے خود چھوڑ چکا ہوگا. یہ میں آپ کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کے اپنے دین میں مغلوب ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ مسلمان کا خود اپنی ذات سے پورے دین پر نہ چلنا ہے. کیونکہ جس حکم کو یہ اپنی خواہش سے چھوڑ دے گا، جس حکم کو یہ اپنی خواہش سے چھوڑ دے گا، گویا اس نے اتنے دین پر دوسروں کو اختیار دے دیا. پہلے مسلمان دین کو بگاڑتا ہے، پھر غیر دین کے حصے کو مٹاتے ہیں. پھر مسلمان یہ شکایت کرتا ہے کہ کیا کرے، ہمیں دین پر چلنے نہیں دیتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کسی تنظیم کے بڑے صدر نے حضرت سے یہ کہا کہ جب مسلمان دین حق پر ہے اور اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ حق ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عہدے، سلطنت، صدارت، وزارت، بادشاہ